دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں طالبان امریکہ معاہدے کی۔ آپ بیک گراؤنڈ تو جانتے ہی ہیں، تو ڈائریکٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جسٹ کیا ہے۔ 29 فروری 2020 کو دوحہ جو قطر کا کیپٹل ہے، وہاں پر دستخط ہوئے زلمے خلیلزاد امریکہ کی طرف سے اور ملا عبدالغنی بردر افغان طالبان کی طرف سے۔ انہوں نے دستخط کیے اور امریکی وزیر خارجہ یا سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور معاہدے کے مندرجات جو مختصراً اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو طالبان ہیں، جو اپنے آپ کو اسلامی امارات افغانستان کہتے ہیں، وہ اپنے زیر قبضہ علاقوں میں کوئی امریکہ کے خلاف یا اس کے اتحادیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے کسی کو جگہ نہیں دیں گے۔ کوئی وہاں یعنی اپنے جو ممبرز ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ ایسی کوئی کارروائی نہ کی جائے، اور امریکی جو ہیں وہ وہاں سے ساری افواج نکال لیں گے۔ اس کا ٹائم ٹیبل یہ ہے کہ پہلے 135 دنوں میں وہ اپنے افواج کی تعداد کم کر کے، جو اب 14,000 ہے، وہ 135 دنوں میں 8600 تک لے جائیں گے، 8600 تک۔ اس طرح ان کے جو اتحادی ہیں ان کی مبینہ طور پر جو تعداد ہے وہ 17,000 ہے، تو اس کو بھی اسی پروپورشن سے کم کیا جائے گا۔ وہ میں نے حساب لگایا کہ کم و بیش 10,442 بنتے ہیں یا 10,500 بنتے ہیں، تو یہ 135 دنوں میں ہوگا۔ اور 135 دنوں میں 5 جو ہے نا فوجی اڈے، ان کو بھی خالی کیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں 10 مارچ یعنی اب سے تقریباً 8-9 دن بعد جو ہے وہ انٹرا افغان ڈائلاگ یعنی بین الافغان مذاکرات شروع ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اور موجودہ افغان جو حکومت ہے، جو امریکی انسٹالڈ ہے، اشرف غنی جس کا صدر ہے اور عبداللہ چیف ایگزیکٹو ہے، ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے، اور یہ کمپریہنسو یا جامع مذاکرات ہوں گے۔ اس میں طے کیا جائے گا کہ مستقبل میں سیاسی نقشہ کیا ہوگا افغانستان کا، اور یہ باقاعدہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو افغان اسلامک گورنمنٹ ہوگی، یعنی اسلام کا باقاعدہ پھر بھی اس نام میں شامل ہے اسلام۔ تو اس کے علاوہ باقی یعنی ٹوٹل پروسیس ہے 14 مہینے کا، 135 دنوں میں 8600 تک کم کریں گے، الائز کی تعداد بھی کم کریں گے، 5 ملٹری بیسز خالی کریں گے، باقی 9.5 مہینوں میں باقی ساری افواج اتحادیوں کی اور امریکیوں کی واپس چلی جائیں گی، اور سارے ظاہر اڈے پھر خالی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو یعنی کچھ تاریخیں سمجھ لیں اہم ہیں کہ 10 مارچ تک 5,000 قیدی جو طالبان قیدی ہیں افغان حکومت یا حملہ آوروں کے یعنی کنٹرول میں، ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے پر طالبان جو ہیں وہ 1,000 قیدی رہا کریں گے، اور یہ کوششیں کی جائیں گی کہ 3 مہینے کے اندر سارے دونوں طرف سے سارے قیدی رہا کیے جائیں گے۔ اور یہ جو قیدی رہا ہوں گے بظاہر ان میں یعنی یہ بات بھی شامل ہے کہ جو طالبان کے قیدی یعنی ان کے پاس جائیں گے وہ امریکیوں کے خلاف یعنی استعمال نہ ہوں۔ ظاہر ہے جب تک معاہدہ موجود ہے، پہلے باقی طالبان بھی استعمال نہیں ہوں گے، یہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور جو ہی یہ 10 مارچ کو مذاکرات شروع ہوں گے، امریکی جو ہیں وہ کوششیں کریں گے کہ جو اقوام متحدہ میں طالبان پر پابندیاں ہیں ان کو ختم کرنا کا کام شروع کر دیں گے۔ ڈپلومیٹک یعنی فرنٹ پر وہ کام کریں گے کہ 29 مئی تک 2020 تک یہ ساری جو امریکہ کے آبویسلی ایما پر اقوام متحدہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اسی طرح جو امریکیوں نے اپنے یعنی امریکی پابندیاں ہیں
وہ بھی 27 اگست اسی سال 2020 تک ختم ہو جائے. تو یہ تو ہو گیا ان کا یعنی وڈراول کا یا نکالنے کا غیر ملکی افواج اسکیجول. تو اس کی کرسپانڈنگ طالبان پر یہی ہے کہ وہ کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی جو امریکیوں کے خلاف یا اس کی اتحادیوں کے خلاف اس میں حصہ نہیں لیں گی، یا اپنے جو بھی ان کے ساتھ جو ان کے قابو میں یا کنٹرول میں علاقے ہیں وہاں سے وہ کسی کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے یا ان کو کوئی اڈا وغیرہ نہیں دیں گے. لیکن اصل جو الٹیمیٹ افغانستان کی شکل ہے سیاسی، وہ اس بین الافغان مذاکرات میں طے ہوگی. اور سب سے ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو ایگزیکٹ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ول سیک اکنامک کوآپریشن فار ریکنسٹرکشن ود دا نیو پوسٹ سیٹلمنٹ افغان اسلامک گورنمنٹ ایز ڈٹرمنڈ بائی دا انٹرا افغان ڈائلاگ اینڈ نیگوشیشنز اینڈ ول ناٹ انٹروین ان اٹس انٹرنل افیئرس. یعنی جو امریکی ہیں وہ جو نئی افغان اسلامک حکومت بنے گی اس کے ساتھ معاشی تعاون کریں گے. مطلب یہ کہ جو وہاں پر تعمیر نو ہوگی ملک کی، اس میں امریکی مدد کریں گے. مطلب یہ کہ پیسے دیں گے یا قرضہ دیں گے یا جو بھی صورت اس وقت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اندرونی معاملات میں مداخلت بھی نہیں کریں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آئندہ حکومت بنے گی، یہ تو بات طے ہے کہ اس کا طالبان بہرحال حصہ ہوں گے یا وہ حکومت وہ ساری ان کی ہوگی. تو جو بھی صورت بنے گی اس کے یعنی امریکہ کے ساتھ یہ ہے کہ باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فرینڈلی، یعنی اس کو ٹرم اگر استعمال کی جائے تو فرینڈلی، یعنی اس طرح کی ہے کہ آپس میں کنفرنٹیشن نہیں ہوگی بلکہ دوستانہ تعلقات ہوں گے اور معاشی تعاون ہوگا. تو دیکھیں بالآخر 18-20 سال کے جنگ و جدل کے بعد یہی بات ہوئی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف 48 ممالک کا اتحاد اور دوسری طرف کم و بیش خالی ہاتھ لوگ جن کے پاؤں میں جوتے پورے نہیں، جسم پر پورے کپڑے نہیں، روٹی کھانے کو نہیں، اور ساتھ پڑوس میں جن پر تکیہ تھا وہ ان کو بیچنے کے درپے ہے اور واقعتاً انہوں نے بیچا. اس سارے پروسیس میں اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کہتی ہے اس سے ایک دن پہلے کہ ہمیں تو وہ مسودہ دکھایا تک نہیں گیا. لیکن ساتھ ہی وہ قوال جو رکھے ہوئے ہیں حکومت نے، ہماری حکومت نے اسسٹنٹس کے نام سے یا وزراء کے نام سے، وہ قوالی گا رہے تھے کہ یہ عمران خان کی بصیرت کا نتیجہ ہے. اب اس سادگی پہ کون نہ مر جائے. تو بہرحال جب یہ حملہ ہوا تو مشرف کی حکومت تھی اور مشرف ظاہر ہے پاکستان کی فوج کا سربراہ تھا. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی سات سمندر پار لوگوں کو ہمارے اپنے مفادات کے خلاف بھرپور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے ملک میں براہ راست فوجی حکومت ہوتی. یہ یعنی سمجھ لیں کہ جو شروع میں ایوب خان کا سلسلہ وہ وزارت دفاع بطور CNC اس نے سنبھالی ہوئی تھی اور حکومت کم و بیش اسی کے اشارے پر بنتی اور بگڑتی تھی، اور بعد میں پھر براہ راست اقتدار اس نے سنبھالا. سینٹو سیٹو میں اس وقت کیونکہ ضرورت تھی پاکستان کی تو اس وقت پاکستان میں آرمی فیصلہ کن تھی. پھر 79 میں سوویت یونین کے حملے میں پاکستان کی ضرورت تھی فل، تو اس وقت اور جس ٹائپ کے بندے کی ضرورت تھی کہ وہ اسلامک اورینٹیشن رکھتا، اس ضیاء الحق موجود تھے آرمی چیف کے طور پر، وہ براہ راست اقتدار پر قابض تھے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام سے بیزار شخص کی ضرورت تھی. جب 2001 میں حملہ ہوا ہے تو پھر اسلام سے بیزار شخص موجود تھا مشرف. یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ جو سات سمندر پار لوگ ہیں یہ ان کی بصیرت کا، طاقت کا اور ان کا جو ہم پر کنٹرول ہے اس کا کمال ہے کہ وہ یہ پرسیو کر لیتے ہیں کہ ان کی ضرورت 2-2.5 سال یا سال 1.5 سال بعد پڑنی ہے تو وہ پہلے ہمارا بندوبست کرتے ہیں تاکہ ان میں جو ہی ہم فون کریں یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں منجی دے تھلے وڑ جان. مشرف منجی دے تھلے وڑ گیا ہی جن نے کہا. اور ہم نے
یعنی اس میں سب سے بڑا حصہ پاکستان کا ہے. یقین کریں حملہ آوروں سے بھی بڑا حصہ پاکستان کا ہے، اور بڑے سستے داموں کہ ساری کی ساری فوج حملہ آور ہمارے ملک سے ہو کر گزری. سارا اسلحہ، سارے جہاز، شروع میں تو ہمارے بیسز بھی استعمال ہوئے، ہمارا سارا سیکیورٹی اپریٹس استعمال ہوا. خود مشرف کہتے ہیں ہم لاجسٹک سپورٹ دیتے تھے، یعنی باربرداری یا خچر کی طور پر استعمال ہوتے تھے باربرداری کے لیے. تو اس طرح 3-4 بیسز عملی طور پر ان کے پاس رہے. ہمارے ملک میں اپنی مرضی سے وہ آتے جاتے بغیر کسی امیگریشن پروسیس کے، جہاز بھر بھر کے لے آتے، بھر بھر کے لے جاتے ہیں جی. تو یہ مزے بہرحال پاکستان کی وہ تمغے لینے والے حضرات جو ہیں، یہ ان کی دین تھی. وہ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ایک طرف رحمت ڈاوس ہو، ایک طرف دیسی لوگ ہوں. تو وہ رحمت ڈاوس کا پاشا، احمد شجاع پاشا رحمت ڈاوس کا ہے، کیانی رحمت ڈاوس کا ہے، باجوہ رحمت ڈاوس کا ہے، آپ کا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سوچیں کہ وہ اقبال کہتا ہے کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور وہ کہتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تاغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ان کی وہ بات کر رہا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ اے افغانوں کی غیرت ملی کا علاج یہی، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. نہیں نکلے، پھر بھی ادھر ہی ہیں ملا. بہرحال کوشش تو بڑی کی ہے 18-20 سال پہلے، اس سے 18-20 سال سوویت یونین نے کی. تو اب اسی بیک گراؤنڈ میں یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ جو احسان اللہ احسان کا فرار ہونا ہے، وہ کہیں کارکنان قضاء و قدر نے اسی پیش بندی کے طور پر تو نہیں کیا کہ آخر جن لوگوں نے اب آپ کے پڑوس میں برسر اقتدار آنا ہے تو ان کے ساتھ راہ و رسم تھوڑی زیادہ سٹرانگ فوٹنگ پر ہونا. تو اس لیے احسان اللہ احسان تو ذرا منظر عام پر آ گیا. کئی احسان اللہ احسان ہو سکتا ہے کہ بیہائنڈ دی سین چلے گئے ہوں. تو اس والے سے بھی دیکھ لیں، آخر مستقبل کی پلاننگ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو ہمیں سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور ہم سے انٹریکٹ کریں. خدا حافظ.